انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی محفل کو. Before I would like to invite our speakers on stage, اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کو اسٹیج پر بلاؤں, I would like to read few verses from قرآن کریم, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. English کی translation ہے first. And peace is on him the day when he was born, and the day when he will die, and the day when he will be raised alive. ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کی ورس 33 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Translation of this verses: and the same peace on me the day I was born, and the day I die, and the day I am raised alive. اردو میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میرا وصال ہوگا, اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ مریم 15, اس کا ترجمہ اردو میں ہے سلامتی ہے اس دن پر جس دن آپ پیدا ہوئے, جس دن آپ کا وصال ہوگا, اور جس دن آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. سو یہ دو آیتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اور یہ قرآنی آیتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں بات کرتا ہے جس دن سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سیدنا زکریا علیہ السلام کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام, اللہ کے نبی, ان کی ولادت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن آپ پیدا ہوئے, سلام ہو اس دن پر جس دن آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمایا جائے گا, چونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے سارے انبیاء زندہ ہیں. اس دن سے جس دن آپ کو پردہ ہوگا اس دنیا سے, اور سلام ہو اس دن پر جب آپ کو دوبارہ حاضر کیا جائے گا. یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور پھر دوسری آیت میں وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا, اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ سلام ہو مجھ پر اور اس دن جس دن میں پیدا ہوا, اور جس دن مجھے میرا وصال ہوگا, اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سو یہ دو آیتوں کے آپ کی سامنے پیش کرنے کا ریزن یہ تھا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے نبی پر سلام بھیجنے, اور اس دن پر جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے, یہ ہم اللہ کی سنت اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ بیٹھے ہیں. اور جب اللہ سلام بھیجتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اس دن پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, تو ہم یہاں پر اللہ کی سنت اور اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنے بیٹھے ہیں. تو ہم کو کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں, کوئی کوشچن نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں. ہم بیٹھے ہیں وہ چیز کرنے جو اللہ نے کی ہے, اپنے نبی کے اس دن پہ پیدا ہونے پر سلام بھیجے. تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن کو منانے کے لیے کہ جو جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے. اور ہم کیوں نہ منائیں ایسا دن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے ایسی رحمت بھیجی تمام جہانوں کے لیے. تو ہم اس دن کو منانے یہاں بیٹھے ہیں, اور جب اللہ نے کوئی چیز کی ہے اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے کی ہے سلام ہو اس دن پر, تو یہ اللہ کی بتائی ہوئی چیز کرنا عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. تو ہم اس محفل میں جب بیٹھیں تو یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ ہم عبادت کے لیے بیٹھے ہیں, ہم اللہ کی سنت کرنے بیٹھے ہیں, ہم اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے لیے بیٹھے ہیں, یہاں پر ہم عبادت کے لیے بیٹھے ہیں. اور اس کے پروٹوکولز ایٹیکیٹ بالکل ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں, بلکہ عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو گفتگو سے گریز ہونا چاہیے اس محفل میں.
باوضو بیٹھنا چاہیے اس محفل میں. صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے اس محفل میں. سیل فون وغیرہ جو بھی ہمارے پاس ہیں, ظاہر ہے دنیا کی لائف بھی چل رہی ہے تو اس کو سائلنٹ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر کچھ کھانا ہو یا پینا ہو یا کچھ بھی ہو تو ذرا کمرے سے باہر جا کے کریں تو وہ بہت ہی اچھا رہے گا. اس محفل کو ہم بغیر کسی ڈسٹریکشن کے بغیر کنٹینیو کر سکیں گے. All I'm saying is we are sitting here to celebrate the day of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is sunnah of Allah, which Allah says in Surah Maryam, and also Sayyidina Isa alayhi salam, Jesus Christ said in Quran. So we are following their instructions, and we consider we are sitting here and this is ibadah, and we should not have any distraction. We should not have our cell phones on. We should not eat, drink, or talk, worldly talk during this celebration. So with that, thank you very much. I hope you will understand that, and we all will kind of, there you go, I just heard a cell phone. So if we can just put it on silent, that would be great. Or if that's important, then maybe we can put it on, vibrator or something, that would be great. Thank you very much. With that, اب میں یہاں پر دعوت دوں گا ہمارے بھائی شکاگو سے تشریف لائیں اس محفل میں, سید محی الدین قادری پیر پاشا صاحب. ان کے بارے میں پورا انٹروڈکشن ان کی تقریر سے پہلے, ان کے بیان سے پہلے دوں گا, مگر میں یہاں پر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں پر بیٹھیں ہمارے ساتھ اسٹیج پہ. سید محی الدین پیر پاشا صاحب, السلام علیکم. اور محی الدین نہ صرف یہاں پر شکاگو سے تشریف لائے ہیں بلکہ اپنے ساتھ منہ مبارک ہیئر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں, جو کہ ہمارے لیے بڑی برکت کی چیز ہے, بڑی مبارک چیز ہے. اور میں اپنے دوسرے اسپیکر کو یہاں پہ دعوت دوں گا جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے بے ایریا میں when it comes to Islamic literature. He is participating in all organizations which is promoting Islamic education. He is very active community member, and we are honored that he's here today, and he's going to talk to us today. Brother Faridun Mujaddidi, if you can please come on the stage. So مغرب کی نماز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی امپورٹنس کی. چلڈرن آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان اسلامک انوائرمنٹ. اور آپ نے دیکھا کہ مبشر اور علی اور عزیر نے نعت کا نذرانہ پیش کیا. اب میں دعوت دوں گا اویس اور عثمان کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے.
مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تم قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے قادم تمہارا سعید آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحات نظیروں کا فی نظر لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہید و سرا جانا انفیت شو و سخا کا اتم اے گے سوئے پاکے ابر کرم اے گے سوئے پاکے ابر کرم برسن ہار رم جھم برسن ہار رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل دونا شد پیدا جانا البحر ولا والموج تغا من بے کا سو طوفان ہوش ربا من بے کا سو طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تھک تھا ارشاد احبانا تھک تھا ناچرس را پر آ جانا لمحاتی نظیروں کا فی نظر
مثلے تو نہ شد پیدا جانا الروح فدا کا بزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا لمحات کی نظیروں کا ہی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑیا لمحاتی نظیروں کا بھی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ بات تھی جو ہم مغرب سے پہلے کر رہے تھے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم کو ایسا رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہیں اور بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں ہو. These guys are all born and raised in United States. There shouldn't be any excuse کہ یہ زبان ان کو نہیں آتی یا مگر یہ ہمارے گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح ان کو نہ صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ تربیت بھی دیتے ہیں. تربیت تعلیم کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پر یہ کلام احمد رضا خان صاحب کا کلام تھا جن کی بڑی خدمات ہیں خصوصاً اس وقت جب ہندو پاکستان میں وہابیت اور قادیانیت بہت ہی زوروں پہ تھی اور جس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا انگریزوں نے. اس وقت احمد رضا خان کھڑے ہوئے بریلی میں اور انہوں نے اپنے کلام سے اور اپنی تصانیف سے جو خدمت کی اسلام کی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے. اور یہ جو شعراء ہیں جو شاعر ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کلام لکھے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے. ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور یہ اب نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ منورہ میں تھے. اور اگر ہم شعراء کی اور حضور کے اور اللہ کی شان میں قصیدے لکھنے والوں کا ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم کو بات کرنی پڑے گی حضرت حسن بن ثابت کی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو اردو انڈرسٹینڈ یا پرشین انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یہاں پر میں ان کو انگلش میں کچھ ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا. Hassan bin Thabit was a very dear companion of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the first and most notable poet who used his beautiful poetry to praise Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He became Islam's earliest poetic defender. His writings in defense of Prophet Muhammad contains references to contemporary events that have been useful in documenting the period, which was very customary in Arab culture. He was also Islam's first religious poet. Using many phrases from Quran in his verses, the work of Hassan bin Thabit was instrumental in spreading the message of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The work and words of Hassan are still regarded as the most beautiful in praise of beloved messenger and confirm how Islam permits the use of different talents. A lot of people say is writing, singing, and I'll repeat that confirms that how Islam permits the use of different talents as long as they are in support of Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was so happy with Hassan
that he ordered to establish and construct for him a minbar, a stage in Masjid Nabawi, for him to stand upon when he delivered his poetry while Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting in the gathering. The Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed for him, saying that angel Jibreel will support you as long as you defend Allah and His Prophet. Subhanallah. So جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں قصیدہ گوئی کا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یہ صحابہ اکرام کرتے تھے. اور there were about 174 recognized munshis during the time of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں. یہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنے قصیدے میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو دل سے پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں. اب یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا انگلش کا ٹرانسلیشن ہے O beloved, say, O people, if you love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving and merciful. اس کا اردو میں ترجمہ ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر لوگوں اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور ہم نے یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام لکھنے والوں کا ذکر ہوا تو میں یہاں پہ اقبال کا ایک شعر آپ کو عرض کروں گا اور پھر آپ کو پھر دوبارہ یہ آیت سناؤں گا اور کہوں گا کہ یہ اس کی کیسی تشریح ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر ایک دفعہ میں اس آیت کو آپ کو دہراؤں گا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اور اقبال کا یہ شعر کا دوسرا ہے مصرع یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ شاعر لوگ جو سوچتے تھے یہ قرآن کو پڑھتے تھے ان کے دل میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی وہ اپنے شعروں سے اس کا اظہار کرتے تھے. ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ انعام کی آیت 163 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. انگلش ٹرانسلیشن ہے no one is associated to him so I have been commanded and I am the first Muslim. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اقبال کا شعر ہے پھر ایک دفعہ آپ سنیے گا اس کو. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول. پھر میں قرآن کی آیت پہ جاؤں گا امرت وانا اول المسلمین. وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. یہ بڑے پیارے لوگ تھے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اس میں ان کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نظر آتی تھی اور وہ اسی کو اپنے شعروں میں بیان کرتے تھے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے نیکسٹ اسپیکر کو یہاں پہ دعوت دوں جو کہ ہمیں ایک عاشق رسول ایسے ہی جو اپنے کلام میں اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق بیان فرماتے تھے اس کے بارے میں ذکر کریں گے. اس سے پہلے کہ میں وہاں یہاں پہ بلاؤں جب یہاں پر سارے ان لکھنے والوں کا حضرت حسن بن ثابت کا ہم نے ذکر کیا, احمد رضا خان صاحب کا ذکر کیا, علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو یہاں پہ کچھ نام میں اگر چھوڑ دوں تو یہ جسٹس نہیں ہوگا. اس میں مولانا جامی کا بہت بڑا نام ہے اور ان کی ایک حضور کی شان میں ایک قصیدہ ہے جو کہ میں جلدی سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. پھر اپنے نیکسٹ اسپیکر کو بلاؤں گا. وہ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی حوالم محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد زی روئے لٹ سوئے من نظر کن.
بے بری جان مشتاقم دراجا فدائے روضائے خیر البشر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدا را ہی کرم بارے دیگر کن. اللہ ان لکھنے والوں کو کے کلام قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہم کو بھی کہنے ان کے کلام لکھنے کی کہنے کی اور جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب میرے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ ایسے ہی ایک عاشق رسول کے بارے میں ہم سے گفتگو کرنے آئیں گے اور ان سے یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. مولانا جلال الدین رومی. ابھی میں نے آپ کو اقبال کے 2 شعر سنائے, قرآن کی آیتیں سنائی, بالکل وہ ایسا لگتا ہے کہ ترجمہ شعر میں ڈال دیا گیا. اقبال ویسے تو قادری چشتے سلسلے میں بیعت ہیں مگر وہ اپنا روحانی پیشوا مولانا روم کو مانتے ہیں. مولانا روم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو کہ ہم نہیں اتنا جانتے. انگریزی زبان کے بعد اگر کسی شاعر کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس دنیا میں تو وہ مولانا روم کی ہے. میں ایک دفعہ پھر انگریزی کی زبان کے علاوہ اگر کسی شاعر کی کتاب اس دنیا میں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے تو وہ مولانا روم کی ہے. میں خود کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو مولانا روم کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. تو ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کا ذکر ہم کیوں نہ کریں. تو میں دعوت دیتا ہوں فریدون مجددی کو کہ یہاں پر آئیں اور ہمیں مولانا روم کے بارے میں کچھ بتائیں. برادر فریدون مجددی, السلام علیکم. یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا. Jazakallah khair for that introduction. I understood about 10%, but it was all good. Alhamdulillah, I have Maulana Rumi's name, so that's good. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We have an expert on the seerah of the Prophet ﷺ sitting here on the stage, Ustad Ali Atai. I feel really embarrassed talking in front of him. A teacher, someone I look up to, and someone who is really qualified to speak. I didn't prepare anything for the talk, but it's a beautiful month. The Rabiul Awwal is a beautiful month. It's a month that changed the whole cosmic shift in the creation happened in this month when the Prophet ﷺ was born. The earth is made out of the elements. We have water, air, we have the earth, and we have fire. Those are 4 elements that the creation of the earth is made of. And there was nothing before the Prophet came. They were missing an ingredient. Science says the whole of the world is like a chemistry lab. This is why Sa'adi in one of his poems said, even if you're at a time that you have the worst time of your life, you have no money, no wealth, everything is going wrong, he said, be happy, enjoy, and dance, because this chemistry lab that God has created on this earth can make you the richest human being on the planet in an instant. Because that's how God made the creation. So when the Prophet was born, sallallahu alaihi wasallam, that ingredient came into the world, and the world became the highest place in the creation of God. And the Rawdah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the highest place in the entire creation. You know that. But this is a month of remembering the Prophet sallallahu alaihi wasallam and remembering the people who love the Prophet, because we would never be able to understand who the Prophet sallallahu alaihi wasallam is unless we look at the people around him and see how much love they had for him. During the Battle of Uhud, when the Prophet's tooth was martyred, his blood started to come out from the side of his cheek. Malik ibn Sinan saw the opportunity. He ran to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He started licking the blood from his blessed face because he didn't want his blood to drop on the ground. This is the kind of love that they had for the Prophet, the Sahaba. You know, when the news of
his broken tooth, went to Yemen. One of his lovers, Uwais al-Qaranayn, heard about it, and he said, oh, my beloved lost his tooth. He picked up a stone and it broke one of his teeth. He said, if he lost a tooth, I'm going to lose a tooth. And then he said, can anybody tell me which tooth was lost from the Prophet ﷺ? They said, we don't know. So he broke every single teeth in his mouth. He said, I want to make sure that the one that the Prophet lost, I lose that one. This is the kind of ishq and love they had for the Prophet. But you might say, you know, these were great human beings. They were Sahabas, right? But ishq is love. The night of Isra and Miraj, when the Buraq was brought and the Prophet was about to ride it, when the Prophet went near it, the Buraq started to sweat. Ishq is love. The animal started to sweat out of love when the Prophet was getting near the Buraq. You say, okay, that's an animal, it has a ruh. When they built a minbar and he used to stand in Medina next to a trunk of a tree and give the khutbah. When the community got bigger, they built a minbar a few feet away from it. When the Prophet stood on the minbar, the trunk of the tree started to weep. The Sahaba says it's as though a cow was giving birth. And they all heard it, and it's still there in Medina, even those who don't believe in these things. They have to have it because it's a mutawatir. And they have it, they have the istawana. And the sign on it right next to the member of the Prophet ﷺ. So everything in the creation loved him. Everything. But we would never know the maqam of the Prophet ﷺ. It's impossible to know because look, Allah says in the Quran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Remember me, I will remember you. And then, what does he say about the Prophet ﷺ? You send a salawat on him, I'll send 10 salawat on you. His remembrance is one for one, but the remembrance of his beloved, you do one, he'll send you 10 prayers. This is the station of the Prophet ﷺ. And what is our prayers in comparison to God's prayer? Nothing. It cancels out. It's infinite. But if you look at the story of Musa alayhi salam in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the wa'ad of Musa, the place of Musa, the tree of Musa, the bahr of Musa, the cane of Musa, the son of Musa, the children of Musa, the mother of Musa, the sister of Musa, the brother of Musa, the mountain of Musa. All of the 24 places about what Musa, all the stories of Musa. And yet Musa is saying, Ya Allah, can I see you? Lan tarani. No, you can't. And yet the Prophet ﷺ goes in Isra and Miraj, and Allah says, don't even take off your sandals. Don't even take off your sandals, come. And he sees his Lord. When Musa is asking for it, he doesn't get it. The maqam of Musa ﷺ is one of the highest of all the messengers. And yet it doesn't compare to where the station of the Prophet ﷺ is. Because his station is maqam of love. Because love, Rumi says, گر بگویم شرح عشق را بردوام صد قیامت بگذرد رن ناتوام. If I give you an explanation of love, if I do a commentary on ishq, on love, the day of judgment will come, the day of judgment will end, another day of judgment will come, another one will end, 100 day of judgment will come and end, and I won't be done. زان که تاریخ قیامت را حد است حد کجا آنجا که عشق بی حد است. Because God has set a limit for the day of judgment. There's an exact date for it. And yet for ishq he has set no limits. There's no limit on love. And that's the Prophet ﷺ, that Allah loves him. Every human being, everything in the creation of God loves him. The trees love him, the animal love him. Everything loves him because he is worthy of being loved.